السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین، فقہ کے اندر طہارت کے حوالے سے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ آج جس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، دراصل یہ مسئلہ، یہ موضوع جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے خواتین کے ساتھ۔ تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے حیض۔ اب حیض کسے کہتے ہیں؟ حیض لغوی معنی ہے بہنا، اور اصطلاح میں حیض کہتے ہیں کہ کسی عورت کو رحم کی گہرائی سے مخصوص دنوں کے اندر جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار کیا ہے کہ کتنے دن کم از کم یا زیادہ سے زیادہ کتنے دن، تو اس کے اندر مختلف اقوال ہیں ائمہ کے۔ امام مالک کے نزدیک کم از کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک قطرہ بھی آ گیا، 1 منٹ بھی آ گیا تو وہ حیض شمار ہوگا۔ اور زیادہ سے زیادہ ان کے نزدیک جو اکثر مدت ہے وہ 17 دن ہے، یعنی 17 دن تک کسی عورت کو حیض آ سکتا ہے۔ 17 دن کے بعد جو ہے وہ پاکی اس کی شروع ہوگی۔ یہ تو امام مالک کا قول ہے۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کم از کم مدت جو ہے وہ 1 دن اور 1 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ ہے 15 دن۔ مہینے میں 15 دن اگر کسی عورت کو خون آتا ہے تو وہ جو ہے وہ حیض شمار کیا جائے گا۔ اب امام ابو حنیفہ یا احناف کے نزدیک جو ہے وہ کم از کم مدت حیض کی 3 دن اور 3 رات ہیں، اور زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ 10 دن ہے۔ اب جس عورت کو اگر حیض آتا ہے تو اس صورت کے اندر اس سے نماز بالکل ساقط ہو جائے گی، یعنی کہ ان ایام کی نماز نہ وہ اس وقت ادا کرے گی، نہ بعد میں اس کی قضا کرے گی، اس سے بالکل معاف ہو جائے گی۔ باقی روزہ جو ہے اگر رمضان کے مہینے کے اندر اس کو حیض آتا ہے تو جو روزے اس سے چھوٹ گئے ہیں ان کی بعد میں وہ قضا کرے گی۔ نماز کی قضا نہیں ہے، نماز بالکل معاف ہے ایام حیض کے اندر۔ باقی روزے جو چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اب حائضہ عورت یا جنبی شخص جو ہے وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بعض فقیہ اس میں کہتے ہیں کہ مسجد سے اگر اس کو گزرنا ہے، رستہ مسجد کے اندر سے جا رہا ہے تو گزر سکتے ہیں، لیکن مسجد کے اندر ٹھہرنا جائز نہیں ہے جب تک پاکی حاصل نہیں ہو جاتی۔ حیض کے دنوں میں میاں بیوی جو ہیں وہ آپس میں صحبت بھی نہیں کر سکتے، وطی جماع جسے کہتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اس کے اندر بھی یہ ہے کہ ناف اور گھٹنے سے، ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے جو ہے ان مقامات سے اگر وہ ملاب کر سکتے ہیں یا جسے کہتے ہیں ہم ملاعبہ کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن مخصوص جگہ سے اور وہاں سے وہ وطی اور جمع نہیں کر سکتے، اور اگر کیا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کے اندر۔ اب حائضہ اور جنبی شخص جو ہے ان کے لیے تلاوت قرآن بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور چیز ہے کہ حائضہ عورت سے اس کا شوہر وطی کس وقت کر سکتا ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ اگر تو کسی عورت کو حیض جو ہے وہ 10 دن سے کم آتے ہیں، 10 دن سے کم حیض آئے ہیں، تو اس صورت میں جب تک وہ عورت غسل نہیں کر لیتی، پاک نہیں ہو جاتی، اس سے وطی نہیں کی۔ لیکن اگر کسی عورت کو حیض جو ہے وہ 10 دن آیا ہے، 10 دن کے بعد ایک نماز جتنا وقت گزر جانے کے بعد میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ وطی جمع کر سکتے ہیں۔ اب طہر کسے کہتے ہیں؟ طہر کہتے ہیں کہ ایک حیض مثال کے طور پہ ایک عورت کو مہینے میں 10 دن حیض آ گیا، حیض 10 دن کو مکمل ہوا، 10 دن کے بعد بیچ میں 20 دن کا وقفہ آیا، پھر اسے اگلے مہینے میں حیض شروع ہوا، تو یہ بیچ میں جو 20 دن کا ٹائم ہے اس کو کہتے ہیں طہر، یہ طہر شمار ہوتا ہے۔ اب ایک عورتوں کو جو ہے خون آتا ہے وہ کسی بھی استحاضہ، جسے فقہ کی لغت کے اندر استحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے عورت کے رحم سے کوئی خون جاری ہوتا ہے۔ اب اگر خون ایام حیض
جو اس کے مقررہ ہیں اس سے بڑھ جاتا ہے تو وہ استحاضہ ہوتا ہے، اور اگر مدت جو کم سے کم مدت ہے اس سے کم کے اندر اگر رہتا ہے تو وہ بھی استحاضہ ہے۔ اب استحاضہ کے اندر حکم یہ ہے کہ عورت نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ اب مستحاضہ جو ہے اس کی پھر تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک مبتدا کسے کہتے ہیں کہ ایسی عورت جس کو پہلی بار حیض آیا ہو، پہلی بار حیض آیا، کم از کم مدت 10 دن ہے، 10 دن سے بڑھ گئے جو دن، تو شروع والے 10 دن تو حیض کے شمار ہوں گے، لیکن اس کے بعد جتنے دن بھی خون آیا وہ استحاضہ کا خون شامل ہے۔ دوسری ہے معتادہ۔ معتادہ یعنی کہ جس عورت کی عادت ہو، یعنی کہ مہینے میں اسے 5 دن خون آتا ہے، خون 5 دن آتا ہے، لیکن بیچ میں کسی مہینے کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے اس کا خون جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، 5 دن سے بڑھ گیا ہے، تو 10 دن اس کے بھی جو ہے جو اس کے عادت کے دن ہیں، 5 ہیں، 6 ہیں، 7 دن، جتنا اس کو حیض آتا ہے جتنے دن، وہ حیض کے شمار ہوں گے، اور اس سے بڑھ جانے والے دن جو ہیں وہ اس کے اندر استحاضہ کے شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح اس کے اندر ایک قسم ہوتی ہے متحیرہ کی، کہ جس کو بھول گئی ہو، نہ اس کو عدت معلوم ہو کہ کتنے دنوں تک مجھے خون آتا ہے، یہ نہ اسے وقت معلوم ہو کہ مہینے کی ابتدا میں آتا ہے، درمیان میں آتا ہے یا آخر میں آتا ہے۔ تو اس جو قسم ہے اس کی بھی مختلف حالتیں ہیں، مختلف احکام ہیں اس کے، اور پھر مستحاضہ کے بھی مختلف احکام ہیں کہ آیا وہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرے گی یا ایک ہی وضو سے تمام نمازیں پڑھے گی، کیا صورتحال ہوگی۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ ہم مستحاضہ کی جو کچھ احکام ہیں اس کو اپنی اگلی ویڈیو کے اندر گفتگو کریں گے، اور اسی کے ساتھ نفاس اور باقی جو چیزیں بچی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔